نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، اسلامک چینل انجینئر خرم علی پر خوش آمدید۔ فہم اسلام کورس کے سلسلے میں آج ہمارا سبق ہے جھوٹ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی سچ بولنے کی خاصیت یہ ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق ہوتی ہے اور نیکوکاری انسان کو اعلیٰ درجات تک پہنچاتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی سعی کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ نیز تم اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے باز رکھو، کیونکہ جھوٹ بولنا فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ بولنے کی خاصیت یہ ہے کہ برائیوں اور بدعمالیوں کے ارتکاب کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور فسق و فجور فاسق اور فاجر کو دوزخ کی آگ میں دھکیلتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص بہت جھوٹ بولتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنے کی سعی کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور جہنم کی آگ میں دھکیلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق ہونے کی نشانیاں ہیں۔ یعنی کسی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اگر کسی انسان میں یہ باتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ منافق ہے۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو، چاہے وہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی صفات ہیں وہ ان کو چھوڑے ہوئے ہے۔ فرمایا 3 چیزیں منافق کی علامت ہیں: جھوٹ، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ ان تینوں کی تھوڑی سی تفصیل ہو جائے، اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ان تینوں کا تصور بہت محدود ہے، حالانکہ ان تینوں کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس لیے ان کی تھوڑی سی تفصیل کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جھوٹ بولنا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ایسا حرام ہے کہ کوئی ملت، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں جھوٹ بولنا حرام نہ ہو۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے خط بھیجا، تو خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں تو ان کو میرے پاس بھیج دو، تاکہ میں ان سے حالات معلوم کروں کہ وہ کیسے ہیں۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہ تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں گئے تھے۔ چنانچہ لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لے آئے۔ یہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے ان سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیسا خاندان ہے، اس کی شہرت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خاندان تو بڑے اعلیٰ درجے کا ہے، اور اعلیٰ درجے کے خاندان میں وہ پیدا ہوئے، اور سارا عرب اس خاندان کی شرافت کا قائل ہے۔ اس بادشاہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال بادشاہ نے کیا کہ ان کی پیروی کرنے والے معمولی درجے کے لوگ ہیں
یا بڑے بڑے رؤسا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے متبعین کی اکثریت کم درجے کے معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ بادشاہ نے تصدیق کی کہ نبی کے متبعین ابتدا میں ضعیف اور کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو تم جیت جاتے ہو یا وہ لوگ جیتتے ہیں؟ اس وقت تک صرف 2 جنگیں ہوئی تھیں، ایک جنگ بدر اور ایک احد، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اس موقع پر جواب دیا کہ کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں، کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میں کافر تھا، اس لیے اس فکر میں تھا کہ میں کوئی ایسا جملہ کہہ دوں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کا تاثر قائم ہو، لیکن اس بادشاہ نے جتنے بھی سوال کیے ان کے جواب میں اس قسم کی کوئی بات کہنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ جو سوال وہ کر رہا تھا اس کا جواب تو مجھے دینا تھا اور جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، اس لیے میں جتنے جوابات دے رہا تھا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جا رہے تھے۔ بہرحال جاہلیت کے لوگ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی جھوٹ بولنے کو گوارا نہیں کرتے تھے، چہ جائے کہ مسلمان اسلام لانے کے بعد جھوٹ بولے۔ افسوس کہ اس جھوٹ میں عام ابتلا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا اور شریعت پہ چلنے کا اہتمام کرتے ہیں ان میں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے بھی جھوٹ کی بہت سی قسموں کو جھوٹ سے خارج سمجھ رکھا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ جھوٹ ہی نہیں ہے، حالانکہ جھوٹا کام کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اس میں دوہرا جرم ہے، ایک جھوٹ بولنے کا جرم اور دوسرے اس کو گناہ نہ سمجھنے کا جرم۔ چنانچہ ایک صاحب جو بڑے نیک تھے، نماز روزے کے پابند، اصغار و اشغال کے پابند، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، پاکستان سے باہر ان کا قیام تھا۔ ایک مرتبہ جب پاکستان میں آئے تو مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سے ملنے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ واپس کب تشریف لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ابھی 8-10 روز اور ٹھہروں گا، میری چھٹیاں تو ختم ہو گئی ہیں، البتہ کل ہی میں نے مزید چھٹی لینے کے لیے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوا دیا ہے۔ انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوانے کا ذکر اس انداز سے کیا کہ جس طرح یہ ایک معمول کی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیسا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مزید چھٹی لینے کے لیے بھیج دیا ہے، ویسے اگر چھٹی لیتا تو چھٹی نہ ملتی، اس کے ذریعے سے چھٹی مل جائے گی۔ مفتی صاحب نے پھر سوال کیا کہ آپ نے اس میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوانے کا ذکر اس انداز سے کیا کہ جس طرح یہ ایک معمول کی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے پھر سوال کیا کہ آپ نے اس میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ اتنے بیمار ہیں کہ سفر کے لائق نہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ کیا دین صرف نماز روزے کا نام ہے، ذکر و شغل کا نام ہے؟ آپ کا بزرگوں سے تعلق ہے، پھر یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیسا جا رہا ہے؟ چونکہ نیک آدمی تھے اس لیے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے آج پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ یہ بھی کوئی غلط کام ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا اور کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مزید چھٹیاں کس طرح لیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جتنی چھٹیوں کا استحقاق ہے اتنی چھٹی لو، اگر مزید چھٹی لینی ضروری ہو تو بغیر تنخواہ کے لے لو، لیکن یہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا جھوٹ میں داخل ہی نہیں ہے، اور دین صرف شغل و شغل کا نام رکھ دیا، باقی زندگی میں جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں۔ ایک اچھے خاصے نیک اور سمجھدار پڑھے لکھے بزرگ کا مفتی صاحب کے پاس سفارشی خط آیا۔ اس وقت مفتی صاحب جدہ میں تھے۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ انڈیا کے باشندے ہیں اور اب یہ پاکستان جانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ پاکستانی سفارت خانے سے ان کے لیے سفارش کر دیں کہ ان کو ایک پاکستانی پاسپورٹ جاری کر دیا جائے، اس بنیاد پر کہ یہ پاکستانی باشندے ہیں اور ان کا پاسپورٹ یہاں سعودی عرب میں گم ہو گیا ہے، اور خود انہوں نے پاکستانی سفارت خانے میں درخواست دے رکھی ہے کہ ان کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، لہٰذا آپ ان کی سفارش کر دیں۔ اب وہاں عمرے ہو رہے ہیں،
حج بھی ہو رہا ہے، طواف اور سعی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ جھوٹ اور فریب بھی ہو رہا ہے، گویا کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ شاید لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب قصد اور ارادہ کر کے باقاعدہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر بولا جائے تب جھوٹ ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر سے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا لینا، جھوٹی سفارش لکھوا لینا یا جھوٹے مقدمات دائر کر دینا یہ کوئی جھوٹ نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ تمہارے اعمال میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ خاتون ایک بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گود میں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ بچہ قریب نہیں آ رہا تھا۔ ان خاتون نے بچے کو بہلانے کے لیے کہا کہ بیٹا آؤ ہم تمہیں چیز دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ بات سن لی۔ آپ نے خاتون سے پوچھا کہ تمہارا کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے؟ ان خاتون نے کہا جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کھجور دینے کا ارادہ نہ تھا بلکہ محض بہلانے کے لیے کہتی کہ میں تمہیں کھجور دوں گی تو تمہارے نامہ اعمال میں یہ ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اس حدیث نے یہ سبق دے دیا کہ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولنا چاہیے اور اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہ کرنی چاہیے، ورنہ شروع ہی سے جھوٹ کی برائی اس کے دل سے نکل جائے گی۔ ہم لوگ محض مذاق اور تفریح کے لیے زبان سے جھوٹی بات نکال دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹی بات زبان سے نکالنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے افسوس ہے اس شخص پر، یا سخت الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ خوش طبعی کی باتیں اور مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، لیکن کبھی کوئی ایسا مذاق نہیں کیا جس میں بات غلط ہو یا واقعے کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کی مثالیں احادیث شریفہ میں ملتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے جنت میں پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لطیف مذاق فرمایا کہ اس میں کوئی بات حقیقت کے خلاف اور جھوٹی نہیں تھی۔ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تم کو ایک اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس بچے کو لے کر کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو بھی اونٹ دیا جائے گا وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مذاق فرمایا اور ایسا مذاق فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف حقیقت اور غلط بات نہیں کی۔ مذاق کے اندر بھی اس بات کا لحاظ رہے کہ زبان کو سنبھال کر استعمال کریں اور زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے۔ اور آج کل ہمارے اندر جو سچے جھوٹے قصے پھیل گئے ہیں اور جو خوش گپیوں کے اندر ہم ان کو بطور مذاق بیان کرتے ہیں یہ سب جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ آج کل جھوٹے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا عام رواج ہو گیا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں کہ جھوٹے سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں یا دوسروں کے لیے جھوٹے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت پیش آ گئی، اب وہ کسی کے پاس گیا اور اس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور جاری کرنے والے نے اس کے اندر یہ لکھ دیا کہ میں ان کو 5 سال سے جانتا ہوں، یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کا اخلاق اور کردار بہت اچھا ہے۔ کسی کے حاشے خیال میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ضرورت مند تھا ہم نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کا کام کر دیا جو کہ باعث ثواب کام ہے۔ اور کسی ایسے شخص سے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا جو آپ کو نہیں جانتا یہ بھی ناجائز ہے، گویا کہ سرٹیفکیٹ لینے والا بھی گناہ گار اور دینے والا بھی گناہ گار۔ قرآن شریف میں ہے إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ
وهم يعلمون۔ یہ سرٹیفکیٹ اور یہ تصدیق نامہ شرعاً ایک گواہی ہے، اور جو شخص اس سرٹیفکیٹ پر دستخط کر رہا ہے وہ حقیقت میں گواہی دے رہا ہے، اور اس آیت کی روح سے گواہی دینا اس وقت جائز ہے جب آدمی کو اس بات کا علم ہو اور یقین سے جانتا ہو کہ یہ واقعی میں ایسا ہے۔ اس کے بغیر انسان گواہی نہیں دے سکتا۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، تو یہ جھوٹی گواہی کا گناہ ہوا، اور جھوٹی گواہی اتنی بری چیز ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، جھوٹی گواہی دینا۔ اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا۔ اب اس سے اس کی قباحت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ ذکر فرمایا، دوسرے یہ کہ اس کو 3 مرتبہ ان الفاظ کو اس طرح دہرایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر اس کے بیان کے وقت سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور خود قرآن کریم نے بھی اس کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم بت پرستی کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کتنی خطرناک چیز ہے۔ جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ بری اور خطرناک ہے، اس لیے کہ اس میں کئی گناہ مل جاتے ہیں۔ مثلا ایک جھوٹ بولنے کا گناہ اور دوسرے شخص کو گمراہ کرنے کا گناہ، اس لیے کہ جب آپ نے غلط سرٹیفکیٹ جاری کر کے جھوٹی گواہی دی اور وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ جب دوسرے شخص کے پاس پہنچا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، اور اچھا سمجھ کر اس سے کوئی معاملہ کرے گا، اور اگر اس معاملہ کرنے کے نتیجے میں اس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی۔ یا آپ نے عدالت میں جھوٹی گواہی دی، اس گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا، تو اس فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ کسی کا نقصان ہوا وہ سب آپ کی گردن پر ہوگا۔ اس لیے یہ جھوٹی گواہی کا گناہ معمولی گناہ نہیں ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ جتنے سرٹیفکیٹ معلومات کے بغیر جاری کیے جا رہے ہیں اور جاری کرنے والا یہ جانتے ہوئے جاری کر رہا ہے کہ میں یہ غلط سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہوں، مثلا کسی کے بیمار ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، یا کسی کے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، یا کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ سب جھوٹی گواہی کے اندر داخل ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی مدظ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے لوگ مدرسوں کی تصدیق کرانے کے لیے آتے ہیں، جس میں اس بات کی تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ یہ مدرسہ قائم ہے، اس میں اتنی تعلیم ہوتی ہے، اور اس تصدیق کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ واقعتاً یہ مدرسہ قائم ہے اور امداد کا مستحق ہے۔ اور اب ان مدرسوں کی تصدیق لکھنے کو دل بھی چاہتا ہے، لیکن میں نے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کو دیکھا کہ جب کبھی کوئی شخص ان کے پاس مدرسہ کی تصدیق لکھوانے کے لیے آتا تھا تو آپ یہ عذر فرماتے ہوئے کہتے تھے کہ بھائی یہ ایک گواہی ہے، اور جب تک مجھے مدرسے کے حالات کا علم نہ ہو اس وقت تک میں تصدیق نامہ جاری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جھوٹی گواہی ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی مدرسے کے بارے میں علم ہوتا تو جتنا علم ہوتا اتنا لکھ دیتے۔ بعض اوقات جھوٹ بولنے کی اجازت، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ نے خلاف واقعہ کی بھی اجازت دے دی ہے، لیکن وہ موقع ایسے ہیں جہاں انسان اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے، اور جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، یا کوئی ناقابل برداشت ظلم اور تکلیف کا اندیشہ ہو کہ اگر وہ ایسی بات نہیں بولے گا تو وہ ایسے ظلم کا شکار ہو جائے گا جو قابل برداشت نہیں ہے۔
اس صورت میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی ہے، البتہ اس میں بھی حکم یہ ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کرو کہ صریح جھوٹ نہ بولنا پڑے، بلکہ کوئی ایسا گول مول لفظ بول دو جس سے وقتی مصیبت ٹل جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں تعریض اور توریہ کہا جاتا ہے۔ گول مول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے جس کے ظاہری طور پر کچھ اور معنی سمجھ آ رہے ہیں اور حقیقت میں دل کے اندر آپ نے کچھ اور مراد لیا ہے۔ ایسا گول مول لفظ بول دو تاکہ صریح اور صاف جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ ہجرت کے موقع پر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے چاروں طرف اپنے ہرکارے دوڑا رکھے تھے اور یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اب اس وقت سارے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جاننے والا ایک شخص مل گیا۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ اس شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں؟ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع پہنچ جائے۔ اب اگر اس شخص کو جواب میں صحیح بات بتاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا، اور اگر نہیں بتاتے تو جھوٹ بولنا لازم آتا۔ اب ایسے موقع پر اللہ ہی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ میرے رہنما ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اب آپ نے ایسا لفظ ادا کیا جس کو سن کر اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے دوران راستہ بتانے کے لیے کوئی رہنما ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس قسم کے رہنما ساتھ جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دل میں یہ مراد لیا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے صریح جھوٹ بولنے سے پرہیز فرمایا، بلکہ ایسا لفظ بول دیا جس سے وقتی کام بھی نکل گیا اور جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فکر عطا فرما دیتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ خلاف واقعہ اور جھوٹ نہ نکلے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی اسی طرح مدد بھی فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد میں بڑا حصہ لیا تھا، آپ کے علاوہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، ان سب حضرات نے اس جہاد میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ جو لوگ اس جہاد میں شریک تھے، آخرکار انگریزوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا، چوراہوں پر پھانسی کے تختے لٹکا دیے اور ہر محلے میں مجسٹریٹوں کی مصنوعی عدالتیں قائم کر دی تھیں۔ جہاں کہیں کسی پر شبہ ہوا، اس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا۔ اسی دوران ایک مقدمہ میرٹھ میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی قائم ہو گیا اور مجسٹریٹ کے ہاں پیشی ہو گئی۔ جب مجسٹریٹ کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ اس لیے کہ یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کے پاس بندوقیں ہیں، اور حقیقت میں حضرت کے پاس بندوقیں تھیں۔ چنانچہ جس وقت مجسٹریٹ نے سوال کیا، اس وقت حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح اس کو دکھاتے ہوئے فرمایا، ہمارا ہتھیار یہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹ ہو جاتا۔ آپ کا حلیہ بھی ایسا تھا، بالکل درویش صرف معلوم ہوتے تھے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ ابھی سوال جواب ہو رہا تھا کہ اتنے میں کوئی دیہاتی آ گیا تو اس نے کہا کہ ارے اس کو کہاں سے پکڑ لائے، یہ تو ہمارے محلے کا مؤذن ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلاصی دلائی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے۔ چاروں طرف پولیس تلاش کرتی پھر رہی ہے اور آپ چھتہ کی مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ وہاں پولیس پہنچ گئی۔ مسجد کے اندر آپ اکیلے تھے
پولیس نے سوچا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب عالم ہیں تو آپ شاندار قسم کے لباس اور جبہ پہنے ہوں گے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ تو ہر وقت ایک معمولی لنگی، ایک معمولی کرتا پہنے ہوتے تھے۔ جب پولیس اندر داخل ہوئی تو وہ سمجھے کہ یہ مسجد کا کوئی خادم ہے، چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم کہاں ہیں؟ آپ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے، اور اس کے ذریعے اس کو یہ تاثر دیا کہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن زبان سے جھوٹا کلمہ نہیں نکالا کہ یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ وہ پولیس واپس چلی گئی۔ اللہ کے بندوں کو ایسے وقت میں بھی جبکہ جان پر بنی ہوئی ہو، اس وقت بھی یہ خیال رہتا ہے کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے، زبان سے صریح جھوٹ نہ نکلے، اور اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس وقت بھی توریہ کر کے اور گول مول بات کر کے کام چل جائے، یہ بہتر ہے۔ البتہ اگر جان پر بن جائے اور جان جانے کا خطرہ ہو، یا شدید ناقابل برداشت ظلم کا اندیشہ ہو، اور گول مول بات کرنے سے بھی بات نہ بنے، تو اس وقت شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن اس اجازت کو اتنی کثرت کے ساتھ استعمال کرنا جس طرح آج اس کا استعمال ہو رہا ہے، یہ سب حرام ہے، اور اس میں جھوٹی گواہی کا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ جھوٹ جس طرح زبان سے ہوتا ہے، بعض اوقات عمل سے بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات انسان ایسا عمل کرتا ہے جو در حقیقت جھوٹا عمل ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسی چیز کا حامل قرار دے جو اس کے اندر نہیں ہے تو وہ جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا کہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ مثلا ایک شخص جو حقیقت میں بہت دولت مند نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنی اداؤں سے، اپنی نشست و برخاست سے، اپنی طریقے زندگی سے دولت مند ظاہر کرتا ہے، یہ بھی عمل جھوٹ ہے۔ یا اس کے برعکس ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا انسان ہے، لیکن اپنے عمل سے تکلف کر کے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بہت مفلس ہے، نادار ہے، غریب ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ غریب نہیں ہے۔ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جھوٹ قرار دیا۔ لہٰذا عملی طور پر کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے شخص پر غلط تاثر قائم ہو، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ جھوٹ اتنی بری صفت ہے کہ اس کی قباحت سے فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس مادی عالم کی مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، اسی طرح اچھے اور برے اعمال اور کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم یہاں کی مادی خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا بھی ایک درجے کا جھوٹ ہے، اور جس طرح جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کی عادت رکھنے والا آدمی قابل اعتبار نہیں ہوتا، اسی طرح یہ آدمی بھی لائق اعتماد نہیں رہتا۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بلا تحقیق بیان کرتا پھرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔